شروع اللہ کے نام سے۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ میں علی قمبر کاظمی رسول پردہلڑی میرٹھ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہم اور اندھ وشواس کے خلاف مسلسل ایک گفتگو۔ پچھلی کلپ میں بتایا گیا کہ کس طرح موسیٰ کے کہہ دینے بھر سے سامری پر عذاب نازل ہو گیا۔ دراصل یہ وہ قوت تسخیر یعنی کچھ خاص چیزوں پر قابو ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ مثلا سورہ انبیاء آیت 79 میں اللہ سبحانہ فرما رہا ہے، ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا تابع بنا دیا تھا اور پرندوں کو بھی تابع کر دیا تھا۔ دوسری جگہ، اور ہم ہی نے زوردار ہوا کو سلیمان کا تابع کر دیا تھا اور جنات کو بھی تابع کر دیا تھا۔ یہ اللہ سبحانہ ہے جو اپنے ان بندوں کے لیے جنہوں نے اپنے وجود کو خود مسخر کر لیا ہو، یعنی اللہ کے حکم، اس کی مرضی، اس کے عشق میں خود کو جلا دیا ہو۔ اب نہ اس کی خواہش ہو، نہ ضرورت، نہ تعلق، نہ رابطہ، جو کچھ بھی ہو بس اللہ کے لیے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں گا۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں عملیات اور چلوں کے نام پر کچھ ڈھونگی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کچھ طلسماتی منتر پڑھ کر کسی بھی چیز کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں۔ مقصد یہ کہ وہ اپنے طلسماتی منتر میں اتنا اثر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ادھر منتر زبان پر جاری ہوا، ادھر شے میں تبدیلی اور تغیر ہوا۔ اب کوئی ذرا ایسے لوگوں سے پوچھے کہ یہ تبدیلی صرف منتر پڑھ دینے سے کیسے ممکن ہے؟ اللہ والوں کے لیے تو یہ ثابت ہے کہ کسی بھی شے میں تبدیلی اللہ کی مرضی سے ہی ممکن ہے، وہ چاہے خود اللہ سبحانہ کرے یا وہ انسان جسے اللہ نے وہ پاور دے رکھی ہے۔ اور اس پاور کو حاصل کرنا شعبدے بازوں کا نہیں، اللہ کے انبیاء و اولیاء کا کام ہے۔ وہ شیطان کے پٹھو جو موکلات اور جنات کو قابو میں کرنے کی بات کرتے ہیں، اس پر میں پچھلی قسطوں میں بات کر چکا ہوں کہ ملائکہ یا موکل اللہ کے حکم سے پل بھر بھی غافل نہیں۔ رہا جنات کو قابو کرنے کا معاملہ، تو یہ سورہ انبیاء میں صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے کہ جنات کو بھی اللہ ہی سلیمان کے تابع کرتا، جنات کو بھی اللہ ہی نے سلیمان کے تابع کیا تھا، ورنہ اللہ تابع نہ کرتا تو سلیمان جنات سے کوئی خدمت نہیں لے سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک مغالطہ اور دھوکہ شیطان صفات شیطان کے نام پر دیتے ہیں کہ فلاں شخص نے سفلی عمل کیا ہے۔ سفلی یعنی گندا غلیظ عمل۔ اس عمل کا پوسٹ مارٹم کریں تو پائیں گے کہ اس عمل کا عامل وہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے بنائے اصول و ضوابط، دین و شریعت کے قوانین کی مخالفت کرے، سب کچھ الٹا کرے، ہر لمحہ نجس رہے انسانی اور اخلاقی اعتبار سے بھی۔ باوجود اس سب کے یہ زیادہ سے زیادہ شیطان بنے گا، مگر اپنی دنیا و آخرت تباہ کرنے کے بعد بھی اسے کیا ہاتھ آئے گا؟ گندگی، غلاظت، شہوت، نشہ، شعبدہ، دھوکہ، فریب، بے عقلوں بے ایمانوں کو خوف میں مبتلا کرنا۔ صاحبان عقل و ہوش اور با ایمان افراد تو اس کے آقا شیطان سے بھی نہیں ڈرتے، کیونکہ وہ یقین کامل رکھتے ہیں اللہ کی بات پر، اور اللہ نے شیطان کو انسان پر بس اتنا سا اختیار دیا ہے کہ اس کے نفس میں برے خیال یعنی وسوسہ ڈال سکے، اور بس۔ اگر اس سے زیادہ اس میں طاقت ہوتی یا انسان پر اختیار ہوتا تو کتنے اللہ کے خاص بندوں کو شراب خانوں میں لے جا کر پٹک چکا ہوتا، یا ان کی عقل پر مسلط ہو کر ان سے غلط فیصلے کرا دیتا۔ یہاں اگر کوئی کچھ علماء سو کی مثال دیں تو میں کہوں گا کہ انہیں شیطان نے نہیں، خود ان کے نفس نے دھوکہ دیا ہے۔ باقی کل